بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، اس کی فہرست بنانا چاہو گے، اس کو گننا چاہو گے، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ ان تمام نعمتوں کو، ان تمام احسانات کو، ان تمام انعامات کو تم اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے۔ اس کی بے شمار نعمتیں انسانوں پر ہیں۔ انسان غور و فکر کرے، سوچے، اللہ کا ڈسکور کرے، اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، خود اپنے اندر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، سمجھو، تمہارے اندر تمہیں اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، قرآن کہتا ہے کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے اسے کیسے زمین پر بچھا دیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پانی پر بچھا دیا گیا ہے؟ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اپنے بدن کے اندر، اپنی باڈی کے اندر اور بدن کے ہر ایک حصے اور جز کے اندر جب انسان غور کرے گا تو اسے اللہ کی نعمت نظر آئے گی۔ یہ آنکھ جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جس کے ذریعے ہم دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، یہ دماغ جس کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، یہ زبان جس کے ذریعے ہم بولتے ہیں، ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدردانی نہیں ہے، اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ان نعمتوں کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ آنکھوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو نابینا ہیں، کانوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو بہرے ہیں، زبان کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو گونگے ہیں، پیروں کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو پیروں سے چل نہیں سکتے، ہاتھ کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو معذور ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں اپنا ایک امر رکھا ہے، اپنا ایک حکم رکھا ہے۔ زبان نہیں بولتی، آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، بلکہ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کا ایک امر چھپا ہوا ہے، اس کا ایک حکم چھپا ہوا ہے۔ بہرے سے جا کر پوچھو کان سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے کان تو نہیں سنتے، کان تو میرے پاس بھی ہے۔ کیا سنواتے ہیں؟ کون سنواتا ہے؟ اللہ کا اس کان کے اندر ایک حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، وہ دوسرے کی باتوں کو سنواتا ہے۔ گونگے سے جا کے پوچھو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا زبان نہیں بولتی۔ زبان سے بلوایا جاتا ہے، کون بلواتا ہے؟ زبان کے اندر اللہ کا ایک امر، حکم چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ بلواتا ہے۔ نابینا سے جا کر پوچھو، بلائنڈ شخص سے جا کر پوچھو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کہے گا آنکھ تو میرے پاس بھی ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، بلکہ آنکھ کے اندر اللہ کا ایک حکم، اس کا ایک امر چھپا ہوا ہے، جو اس آنکھ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو دکھواتا ہے، دنیا کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ایک ایمان والے کا اپنے دل میں یقین پیدا ہونا چاہیے، ایک بلیور کو اپنے دل میں یہ اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کے ذریعے ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، پکڑتے ہیں، یہ تمام چیزیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے امر کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے اس کے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کا اپنے بدن کے اعضاء اور باڈی کے پارٹس کے اندر ہی غور و فکر کرے گا تو
تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی۔ جب اللہ کا حکم اور امر ہی تمام چیزیں کرواتا ہے، زبان اللہ کے حکم سے بولتی ہے، آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے، کان اللہ کے حکم سے سنتے ہیں، تو جس اللہ نے اس باڈی کے تمام جز اور پارٹ کے اندر اپنا حکم ڈالا ہے، اس اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کا کہنا ماننا، یہ ایک ایمان والے کی پہچان اور علامت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے بنے، اس کے نبی کے کردار اور کیریکٹر کو اپنی زندگی کا لائف سٹائل اور پارٹ بنانے والے بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تمام چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، جو تمام احسانات ہم پر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آخرت کے دن ہم سے سخت حساب نہیں لے گا، کیونکہ جب ہم ان تمام چیزوں کو اس کی اطاعت فرمانبرداری میں لگائیں گے تو ایسی صورت میں ہم نے اس کا وہ حق جو اللہ نے ہمارے ذمے لازم کیا تھا وہ ادا کر دیا، اور قیامت کے دن میدان محشر میں ہمیں اس کے بدلے اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔